السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محمد عثمان آج ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہومیو کلینک آن لائن کے چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ پاکستان بھر میں پھیل جانے والی ایک نئی بیماری ڈینگی فیور سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے کووڈ جو ہے اس نے پہلے ہی دنیا بھر کی عوام کو اپنا شکار کیا ہوا ہے، اور اب ڈینگی فیور بھی، جس کو ہڈی توڑ بخار کہا جاتا ہے، پاکستان میں اس کا شکار ہو رہے ہیں لوگ۔ کووڈ آنے سے پہلے بھی ڈینگی اپنی قیامت خیزیوں کے ساتھ سر اٹھاتا تھا ہر سال، لیکن کووڈ آنے کے بعد اس طرف ذرا محکمہ صحت کی، حکومت کی، عوام کی توجہ کم ہوئی، تو اس متعلق زیادہ رپورٹنگ نہیں ہوئی۔ لیکن اب جب کہ الحمدللہ کووڈ پاکستان بھر کے 3% سے بھی کم رہ گیا ہے پاکستان بھر میں، تو اب ڈینگی نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک نئی بیماری، اور خصوصاً انفیکشیس بیماری، تو پھر یہ بڑا مسئلہ عوام کے لیے بن جاتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ڈینگی فیور یعنی ہڈی توڑ بخار سے متعلق کچھ بنیادی معلومات فراہم کی جائیں۔ ناظرین، ڈینگی کا پہلا کیس WHO کے مطابق سن 1994 میں پاکستان میں منظر عام پر آیا تھا، اور پھر اس کے بعد گاہے بگاہے تھوڑا بہت یہ بیماری سامنے آتی رہتی ہے، جبکہ پچھلے کچھ عرصے سے، پچھلے 4-5 سال میں پھر یہ بہت تیزی کے ساتھ سامنے آیا تھا، اور اب اس مرتبہ اس اکتوبر میں یہ، یعنی 2021 اکتوبر میں یہ پھر ایک مرتبہ اپنی تیزی کے ساتھ سامنے اپنی شکل لا رہا ہے۔ ڈینگی فیور دراصل کیا ہے؟ ڈینگی فیور ایک ایسا بخار ہے جو کہ ایک ایسے مادہ مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے جس مادہ مچھر کے اوپر سفید رنگ کی دھاریاں موجود ہوتی ہیں۔ یہ مادہ مچھر زیادہ تر صبح سویرے طلوع آفتاب کے وقت ایکٹیو ہوتی ہے، اور شام کو مغرب کے وقت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر کا جب ٹیمپریچر ہو تو اس مادہ مچھر کی ایکٹیویٹی، افزائش نسل میں ذرا رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا اس ٹھنڈے وقت میں صبح سویرے فجر کے وقت اور شام کو مغرب کے وقت اس کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی، لہٰذا یہ مادہ مچھر اگر انسان کو کاٹ لے تو یہ ہمارے جسم میں ایسے جراثیم منتقل کر دیتی ہے جو اندر جا کر پھر ڈینگی فیور بنانے کا موجب بنتے ہیں۔ اب ڈینگی فیور کی علامات کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کو ڈینگی فیور محسوس ہو یا اس کا انفیکشن ہو جائے تو سب سے پہلے ایسے شخص کے گلے دکھتے ہیں، بخار ہوتا ہے، نزلہ زکام ٹائپ کی کنڈیشن ہوتی ہے، اور انیشلی ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک فلو کا کیس ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بخار بڑھتا جاتا ہے تو آنکھوں کے پچھلے حصوں میں درد ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، جسم درد جس کو ہم مائلجیا کہتے ہیں، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً پیروں کی پنڈلیوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر مریض کو اپنی ہڈیوں میں یہ بخار اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور دردیں ہڈیوں میں محسوس ہوتی ہیں، اتنی تیز محسوس ہوتی ہیں یہ دردیں کہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ کوئی ہڈیوں کو مار پیٹ رہا ہے، توڑ رہا ہے، اسی لیے اس کو ہڈی توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے۔ اب جہاں تک اس کی وجوہات ہیں پھیلنے کی، تو یہ مرض زیادہ تر پھیلتا کس طرح ہے؟ اس طرح کہ یہ اس کی مادہ مچھر جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ٹیمپریچر پر صاف پانی میں اپنے انڈے دیتی ہے، اور ان انڈوں سے پھر آخر چھوٹے چھوٹے جو ڈینگی کے
جراثیم بنتے ہیں جنہیں لاروا کہتے ہیں۔ یہ لاروا 1 2 4 6 یا سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہوتے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ مادہ مچھر سفید صاف پانی میں جو ہے وہ یہ اپنے انڈے دیتی ہے۔ یہ صاف پانی چاہے گھر کے برتنوں میں پڑا ہو، کسی چمن میں کیاریوں میں پڑا ہو، کسی اور جگہ پڑا ہو، کہیں صاف پانی کے نلوں میں ہو، کہیں جھیل میں ہو، کہیں پر بھی ہو، بہرحال یہ صاف پانی جو ہے اگر وہاں پر کھڑا ہے تو یہ مادہ مچھر اس پر آ کر بیٹھتی ہے اور اپنے بہت سارے انڈے ریلیز کرتی ہے جن سے یہ لاروا بنتے ہیں جراثیموں کے، اور اس طرح پھر ان سے ایک نئے ڈینگی مچھر پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ ان کے زیادہ تر کاٹنے کا وقت صبح سویرے ہوتا ہے یا شام کو مغرب کے اوقات میں ہوتا ہے، لہٰذا ایسے وقت میں عوام الناس کو چاہیے کہ گھر سے باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ لیکن بہرحال وہ حضرات جن کا باہر جانا ضروری ہو، نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے صبح سویرے، شام کو نماز کے لیے جانا ہوتا ہے، تو ہمیشہ فل آستینوں کی قمیض پہنیں اور کوئی برمودا وغیرہ کی جگہ پوری شلوار یا جو بھی پینٹ وغیرہ ہے وہ پہنیں۔ پیروں میں گرمی کے باوجود کوشش کریں صبح اور مغرب کے وقت باہر نکلتے ہوئے جرابیں بھی پہنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر چمن پارکوں میں 1 مہینے کے لیے چہل قدمی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح بچے صبح سویرے اسکول جاتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ فل آستین والی چیزیں پہنائیں، چاہے گرمی بھی ہو لیکن قمیض فل آستین والی پہنائیں، ان کے کالر بچوں کے بند ہوں، اور نیکر کے بجائے پوری پینٹ پہنانی چاہیے تاکہ بچوں کو بھی یہ مادہ مچھر متاثر نہ کر سکے۔ اگر کسی شخص میں اس ڈینگی بخار کی علامات پائی جا رہی ہیں تو اسے چاہیے، چاہے اسے شک بھی ہو، کہ اپنے قریبی میڈیکل سینٹر سے یا کسی بھی اچھے مستند کلینک سے فوراً رجوع کرے تاکہ وہاں پر اس کی پراپر تشخیص ہو سکے اور اس کا جو ہے علاج ہو سکے۔ تشخیص کے لیے عام طور پر ڈینگی NS1 اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اگر پازیٹیو آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریض کو جو ہے وہ ڈینگی کا انفیکشن ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کیا جاتا ہے جس میں نیوٹروفل وغیرہ زیادہ ہونے کے علاوہ کہ ایکیوٹ انفیکشن ہے، پلیٹلیٹس کاؤنٹ دیکھا جاتا ہے جس کو ہم تھرمبوسائٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ پلیٹلیٹس خون کو گاڑھا رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لہٰذا اور نارمل پلیٹلیٹس تقریباً کم سے کم 1.5 لاکھ، زیادہ سے زیادہ 4 لاکھ 3.5 لاکھ تک یہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتی ہیں، مطلب 1.5 لاکھ کم سے کم اور 3.5-4 لاکھ تک یہ نارمل ویلیو ہے پلیٹلیٹس کی ہمارے بلڈ میں، ایک صحت مند شخص کے بلڈ میں۔ اب جب ڈینگی فیور ہو جاتا ہے تو ڈینگی کا جراثیم پلیٹلیٹس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے اور اس کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب اس کی تعداد 1 لاکھ سے بھی کم ہو جائے، 70,000 50,000 20,000 تو پھر انٹرنل ہیموریج شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جسم سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے خود بخود بغیر کسی چوٹ لگنے کے۔ اسی لیے ڈینگی فیور کے مریضوں میں اسکن پر خاص قسم کے سبکوٹینیس ہیموریج جسے ہم کہتے ہیں، خاص قسم کے سرخ دھبے پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان دھبوں کو جو کہ بعد ازاں نیل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لہٰذا اگر ایسے دھبے جسم پر بخار کے دوران نظر آئیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب یہ مرض زیادہ کمپلیکیشن اختیار کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، مریض کے مسوڑوں سے، گلے سے بلغم میں، الٹی کے دوران اور اس طرح اسٹول میں، یورین پاس کرنے میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی انٹرنل ہیموریج شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہی ہیموریج لنگز میں شروع ہو جائے تو پھر سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی کمپلیکیشن کی وجہ سے آخر کار مریض کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کا تدارک ایک ہی ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے، لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں مچھر کے کاٹنے سے بچنا چاہیے، اور جو احتیاطی تدابیر میں نے بتائی ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔
اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ڈینگی بخار میں مبتلا ہے اسے مشروبات، پانی یہ زیادہ سے زیادہ پلائیں، اور کہا جاتا یہ ہے کہ سیب کا جوس پلائیں تو اس سے بھی جو ہے وہ پلیٹلیٹس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت لائم یعنی وٹامن سی وغیرہ دیا جائے تو اس سے قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے مریض کو ہلکی زود ہضم غذا دینی چاہیے، مکمل آرام کرنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے ناظرین کہ آج کی ہماری ویڈیو جو کہ ڈینگی سے متعلق تھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور عام فہم زبان میں میں نے آپ کو کچھ بیسک بنیادی نالج دی ہے وہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ ہماری ہومیوپیتھک کی ایک انتہائی بہترین دوا کروٹیلس 200 پوٹنسی میں اگر اس کے 5 قطرے روزانہ پی لیں گے تو ڈینگی کے بخار سے، انفیکشن سے آپ کی بچت رہے گی۔ یہ پروفیلیکٹک ڈوز کا کام کرے گی، یعنی بچاؤ کا کام کرے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے، بے شک جہاں سے بھی علاج کرائے، لیکن کروٹیلس 200 پوٹنسی میں 5 قطرے دن میں پھر 3 مرتبہ پیے تاکہ اس کی پلیٹلیٹس کی تعداد زیادہ ہو جائے اور انٹرنل ہیموریج نہ ہو اور مریض بغیر کسی کمپلیکیشن کے واپس ٹھیک ہو جائے۔ اسی طریقے سے کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں مچھر مار اسپرے کریں، جسم پر اپنے کھلے حصوں پہ رات سوتے وقت ماسکیٹو ریپیلنٹ لوشن لگائیں تاکہ اس سے ہماری بچت ہو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹس دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔